بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا دن کامیابیوں اور خوشیوں سے بھرا ہوا دن ثابت ہو۔ آج جمعۃ المبارک بھی ہے، تو جمعہ کی بھی تمام تر فضیلتیں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہوں۔ اچھا، آج ہم نے اپنے پروگرام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم جس موضوع کے بارے میں بات کریں گے اس کا تعلق مردوں سے بھی ہے، مگر ڈائریکٹلی اس سبجیکٹ کا، اس ٹاپک کا جو کنیکشن ہے وہ خواتین سے ہے۔ اب خواتین کو میرا خیال ہے سب سے زیادہ شوق کس بات کا ہے، سب سے زیادہ دلچسپی سوائے شاپنگ میں کس چیز سے ہو سکتی ہے؟ تو آج ہم شاپنگ کے بارے میں ہی بات کرنے والے ہیں۔ خواتین کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے شاپنگ کے بارے میں کچھ جو فیکٹس ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ڈپریشن میں ہیں تو آپ شاپنگ کے لیے چلے جائیں، شاپنگ کریں تو آپ کا ڈپریشن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے کارڈ سے کوئی شاپنگ پہ نہ چلا جائے، ورنہ آپ کا ڈپریشن بڑھ جائے گا اور دوسرے کا ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ آپ کا موڈ خراب ہے تو آپ کو شاپنگ کرنے سے آپ کا موڈ بہتر ہو جائے گا، اور بہت سارے لوگ اس طریقہ کار کو اپناتے بھی ہیں اور اپنے برے موڈ میں شاپنگ پہ چلے جاتے ہیں۔ بس اس طرح اور بھی شاپنگ کے بے شمار فوائد ہیں۔ بہت سارے لوگ تو آج کل صرف اور صرف اپنے وزن کے زیادہ ہونے کی وجہ سے روز شاپنگ پہ چلے جاتے ہیں کہ چلیں اسی بہانے ہم کافی ساری واک بھی کر لیں گے۔ خواتین کا تعلق شاپنگ سے اس طرح ہے کہ خواتین کو عمومی طور پہ کسی دوسرے کی خریدی ہوئی چیز پسند نہیں آتی ہے، اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے لیے خریداری خود کریں اور کسی اور کو موقع نہ ہی دیں تو اچھا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ ان کے لیے اگر شاپنگ کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پیسے خرچ کر کے آ جاتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، انہیں تو وہ بارگیننگ ہی نہیں کرنی آتی ہے۔ اس وجہ سے بھی مردوں کی ہاتھ کی ہوئی شاپنگ پہ خواتین کو اعتبار نہیں ہوتا ہے اور انہیں خود جانا ہوتا ہے۔ امریکہ میں، یہ صرف ہمارے ہاں کی بات نہیں ہے، امریکہ میں ایک سروے ہوا، 1000 عورتوں پہ ایک سروے کیا گیا اور ان سے پوچھا، جو پتہ چلا کہ وہ $1,25,000 جو ہے وہ پوری زندگی میں صرف اور صرف شاپنگ پہ لگاتے ہیں، جس میں ان کے ہینڈ بیگز، کپڑے اور جوتے وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اچھا، اس سروے میں پتہ چلا کہ ہر 10 میں سے ایک خاتون ہر ہفتے لنچ بریک کے ٹائم پہ ایک نیا جوڑا خریدتی ہے، اور جو اسے اسی رات کو پہننا ہوتا ہے۔ 12% خواتین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے آفس میں ایک ایکسٹرا پیئر آف شوز رکھتی ہیں کہ انہیں کہیں جانا ہوتا ہے تو وہ فوراً جو ہے وہ وہی جوتے پہن کے نکل جائے۔ میرے پاس کوئی جوتے نہیں ہیں اور اس لیے مجھے وقفے پہ جانا ہے، وقفے سے فوراً واپس آ رہے ہیں، واپس آ کے آپ کو انہی فیکٹس کے بارے میں بتاؤں گا، اور ہمارے ساتھ بڑے زبردست قسم کے مہمان موجود ہیں، اسی شاپنگ کے حوالے سے ہمیں بڑا بہترین انداز میں گائیڈ کرنے والے ہیں۔ تو کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج ہم اس شاپنگ کے ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں، اور شاپنگ کے حوالے سے ایک بڑا دلچسپ سا سروے تھا جو میں آپ دوستوں سے شیئر کر رہا تھا کہ امریکہ میں 1000 خواتین پہ سروے کیا گیا، جس کے مطابق پتہ چلا کہ وہ ہر لنچ بریک میں، مطلب ہفتے میں ایک دن لنچ بریک پہ وہ ایک کپڑے سوٹ خریدتی ہیں جو کہ انہوں نے اسی رات پہننا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آفسز میں کام کرنے والی جتنی بھی خواتین ہیں، وہاں زیادہ تر آفسز میں کام کرتی ہیں خواتین، تو انہوں نے اپنے آفس میں ایک جوتوں کا جوڑا رکھا ہوا ہے کہ وہاں سے اگر کہیں اچانک جانا پڑ جائے تو وہ چینج کر کے جا سکیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ 1000 میں سے 400 کے قریب خواتین کا یہ کہنا تھا کہ وہ دن میں 2 بار کپڑے بدلتی ہیں، اور تقریباً 400 کے قریبی خواتین کا یہ کہنا بھی تھا کہ وہ دن میں 2 سے 3 بار یا 2 سے زیادہ بار
میک اپ کرتی ہیں. اوکے, ہر 7 میں سے ایک خاتون اپنا خریدا ہوا سامان دوسری خاتون سے چھپاتی ہے, اور ٹھیک ٹھاک پیسے خرچ کرنے کے باوجود 5 میں سے 3 خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ میرے پاس تو پہننے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں. خیر, یہ بات صرف امریکی خواتین کی نہیں ہے, یہ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی کونا ہو, خواتین کا جو ان کی جو دلچسپی ہے خریداری کے حوالے سے وہ ایسے کی ایسی ہے. اور ایک سروے کے مطابق یہ بھی پتہ چلا تھا کہ سال میں 15 گھنٹے خواتین جو ہے ونڈو شاپنگ کرتی ہیں, جن میں سے اس طرح انہوں نے ایک تفریق کی ہوئی تھی اور کافی زیادہ وقت جس طرح انہوں نے تقسیم کیا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ شاید شاپنگ مردوں کے لیے تو ہے ہی نہیں. مگر خیر, آج کل کے مرد بھی پیچھے نہیں ہیں, وہ بھی شاپنگ کر رہے ہیں, اور شاپنگ کرنے کے لیے انہیں بہترین قسم کے مواقع بھی میسر ہوتے رہتے ہیں. اور جیسے جو ادارے اور جو ایسے گروپس ہیں جو ہم لوگوں کی شاپنگ کا خاص خیال رکھتے ہیں, آج ایسی گروپ سے کچھ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کا پروگرام کا پہلا حصہ جو ہے یہ ڈولمن گروپ کی جانب سے آپ کو پیش کیا جا رہا ہے, اور ڈولمن شاپنگ فیسٹیول ہونے والا ہے کراچی میں. لوگ جب بھی آتے ہیں وہ پاکستان بھر سے, چاہے اندرون سندھ سے آئیں, بلوچستان سے آئیں, پنجاب سے آئیں یا کے سے آئیں, ان کا ڈولمن مال ضرور جانا ہوتا ہے, اور وہ خود نام لے کے بتاتے ہیں کہ ہمیں ڈولمن مال جانا ہے. تو یہ ایک آئیڈینٹی بھی ہے ان کی. تو ان کے اس مال میں اس وقت جو ہے آج سے شاپنگ فیسٹیول کا آغاز ہو چکا ہے. آج ہم شاپنگ سے متعلق اور کیا کیا سہولیات مہمانوں جو خریدار ہیں ان کو ملنے والی ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. میرے پہلے مہمان ہیں, ان کا تعلق ڈیفینیٹلی ڈولمن گروپ سے ہے, اور یہ مارکیٹنگ مینیجر ہیں فاروق حسین خان صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں فہیم, آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ بتائیں, خوش ہیں نا؟ کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے لیے شاپنگ کون کرتا ہے؟ اب تو خود ہی کرنی پڑتی ہے. اس طرح کا ٹائم چینج ہو رہا ہے, ڈیفینیٹلی اتنا وقت ہوتا نہیں تو خود ہی کر لیتے. اچھا, خود ہی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. جناب ہمارے دوسرے مہمان یہ مارکیٹنگ ایگزیکٹو ہیں ڈولمن گروپ سے, ان کا تعلق ہے حمد عابد کریم. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. گڈ مارننگ ٹو یو ٹو, کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ. آپ کے لیے شاپنگ کون کرتا ہے؟ اوبویسلی آج کل کی جنریشن کے حساب سے بات کی جائے تو لڑکیاں اپنی شاپنگ خود پریفر کرتی ہے. اچھا, امی کب تک کرتی رہی آپ کی شاپنگ؟ امی آئی گیس جب میں کلاس 10 میں ہوتی تھی نا, تو میں امی کو بولتی تھی امی کچھ اس طریقے کا ڈریس لیا ہے. پھر اس کے بعد سے تو پھر میرا ہی مائنڈ سیٹ چلا ہے. 20-25 سال پہلے؟ نو. ٹھیک ہے, اوکے, ٹھیک ہے جی. چلے اس شاپنگ کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں. فاروق صاحب یہ بتائیے کہ یہ شاپنگ فیسٹیول جو ہے ڈولمن کی جانب سے جو شروع ہونے جا رہا ہے, یہ آج سے ہو رہا ہے؟ بالکل جی. اور یہ کب تک ہے؟ یہ 6 جنوری 2019 تک جاری رہے گا. اچھا, پہلے آؤ پہلے پاؤ کے تحت جو ہے میرا خیال ہے جو پہلے آئے گا اس کو زیادہ فائدہ ہوگا اس کا. بالکل, اس میں ایسا ہم نے رکھا ہے کہ بیسکلی جو ڈولمن شاپنگ فیسٹیول ہے اس کی آج ہم کلفٹن پہ اوپننگ کر رہے ہیں, کل طارق روڈ اور حیدری پہ اس کی اوپننگ ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ تھرو آؤٹ 16 ڈیز اگر آتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ جیت کے اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. کچھ میکینزم اس طرح رکھے ہیں کہ 5000 کی شاپنگ پہ آپ نہ صرف گیمز کھیل سکتے ہیں جس میں گفٹس وغیرہ جیت سکتے ہیں, بلکہ 10,000 کی شاپنگ کر کے جو گولڈن ٹکٹ کانسیپٹ ہے اس کے ذریعے آپ اسپن دا ویل وغیرہ کھیل کے بھی بہت سارے گفٹس اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. تو جتنی زیادہ خریداری اتنا زیادہ بیسکلی آپ کے لیے انعام. کیا بات ہے جناب. اچھا ویسے یہ بتائیے کہ خواتین عمومی طور پہ جب شاپنگ کرنے جاتی ہیں ہم تو انہیں ایک ہی وقت میں کیا کیا خریداری کرنی ہوتی ہے وہ جو گھر سے نکلتی ہیں یوزلی؟ مطلب اگر یہ بات کی جائے کہ گھر سے اگر خواتین نکلتی ہیں تو پہلی بات تو ایک چیز سوچ کے نکلتی ہیں, لیکن جب خرید کر آتی ہیں ان کے ہاتھ میں ایک بیگ نہیں پایا جاتا, بہت سارے بیگس پائے جاتے ہیں. اچھا, جو چیز سوچی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی اور وہ اس سے زیادہ ہوتی ہے. اوبویسلی اگر خواتین کی بات کی جائے تو جب وہ گھر سے نکلتی ہیں تو ان کا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں ایک ہی شرٹ لے لوں گی, لیکن جب وہ جاتی ہیں تو ان کو اس کا میچنگ کا کلچ بھی مل جاتا ہے, جیولری بھی مل جاتی ہے, جوتے بھی مل جاتے ہیں, اور پھر اب دن اس کے بعد اس کو بولتے ہیں اچھا اس پہ پرفیوم کون سا لگے گا, تو وہ پرفیوم بھی خریدے. تو آپ یہ سوچیں کہ خواتین جاتی کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے, لیکن جب وہ شاپنگ مال میں انٹر ہوتی ہیں تو obviously بات ہے ان کا مائنڈ ایک دم پھر وہ کسی کی نہیں سنتی, کسی کی نہیں مانتی. اچھا سر, اس شاپنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے انہیں بیچ میں کھانا وانا بھی کھانا ہوتا ہے. یہ تو یہ 3-4-5 جگہوں پہ جو ہے نا وہ پیسے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس ساری شاپنگ میں میرا خیال ہے کہ 5,000 تو معمولی سی بات ہے, وہ تو تقریباً ہر کسٹمر ہی آ کے شاپنگ کر لیتا ہے. انفیکٹ ہم یہ بتانا بھی چاہوں گا کہ
اس DSF کی خاصیت یہ بھی ہے کہ ہم نے فوڈ کورٹ میں جس میں ہمارے پاس سارے ٹاپ نوچ برانڈز موجود ہیں اس میں DSF ایکسکلوسیو ڈیلز انٹروڈیوس کی ہیں ہم نے, جو ڈسکاؤنٹڈ بھی ہیں اور ڈیفینیٹلی جو ورتھ ہے اس کی بہت ہائی ہے. تو نہ صرف یہ کہ آپ فیسٹیوٹیز میں اپنے آپ کو انگیج کر سکتے ہیں ہر عمر کے فرد کے لیے, جس میں کانسرٹس بھی ہیں, بیوٹی کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں, بہت سارے نئے ایکسپیرینس ہیں. ساتھ ساتھ آپ فوڈ کورٹ سے بھی ڈسکاؤنٹڈ اور DSF ایکسکلوسیو ڈیل ڈالمن کلفٹن, طارق روڈ, حیدری پہ انجوائے کر سکتے ہیں. اچھا, یعنی کہ کھانا تو صرف فوڈ کے حوالے سے ڈیلز مل سکتی ہیں؟ ہر طرح کی ڈیل موجود ہے. ڈالمن مال کے اندر ایک کمپلیٹ پیکیج ہے, چاہے شاپنگ ہو, سندباد ایکسٹریم میں انٹرٹینمنٹ ہو, یا فوڈ کورٹ کی طرف جائیں, تو ہر چیز کے لیے کمپلیٹ پیکیج کسٹمرز کا ویٹ کر رہا ہے. میں نے سنا ہے کہ سندباد ایکسٹریم میں بڑے بچے بھی جا سکتے ہیں؟ بالکل جی, وہ ہر عمر کے افراد کے لیے اس میں اس طرح کے گیمز ہم نے لاسٹ منتھ ہی اس کو لانچ کیا ہے. اس میں ہر چھوٹے بچے سے لے کے ہماری آپ کی ایج, انفیکٹ اگر ہم سے بھی بڑے جانا چاہیں, ہم سے بھی بڑے بچے, ہم سے بھی بڑے اگر بچے جانا چاہیں تو سب بالکل وہاں پہ جا کے انجوائے کر سکتے ہیں. سب کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے. بالکل صحیح. اچھا, ہم یہ بتائیے کہ اس دفعہ پھر وہ جو موبائل پہ ویڈیوز بننے والی ہیں وہ خواتین کی دھکم پیل, وہ اس کے لیے اپنا لان کی سیلز کے لیے, ایسا ہے؟ نہیں دیکھیں, بات کی جائے تو ڈالمن کی بات ہو رہی ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طریقے کی ویڈیو پائی جائے گی. ہاں, رش تو ضرور ملے گا, obvious سی بات ہے, ویڈیو تو بنے گی, ایسا نہیں ہو سکتا. آج کل تو لوگ یہاں پہ ایکسیڈنٹ پہ ویڈیو بناتے ہیں. یہی تو ایک اچھی بات ہے کہ ڈالمن آپ لوگ کو ہر قسم کی کسٹمرز کو فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے. ان کے انٹرٹینمنٹ پوائنٹس آف ویو جو ہوتے ہیں ان کو انٹرٹین کرتا ہے, ان کو کیٹر کرتا ہے. تو obvious سی بات ہے کہ سیلز کی بات ہے. اور جہاں تک بات ہو رہی ہے خواتین کی, تو رش تو آپ کو ملتا ہی, لیکن اس میں خواتین بہت سیٹسفائی ہو کے جاتی ہیں بیکاز ان کو اپنی مرضی کے ساتھ مل بھی جاتا ہے ڈالمن سے, اب چاہے وہ کلفٹن ہو, طارق روڈ ہو یا حیدری ہو. ہاں. اچھا, عمومی طور پہ جتنے بھی فیسٹیولز وغیرہ ہوتے ہیں, جو سیلز وغیرہ, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو شاپنگ وغیرہ کرتی ہیں خواتین, تو وہاں انہیں اتنا وقت نہیں ہوتا, رش بہت زیادہ ہوتا ہے, پریشر لوڈ بڑا زیادہ ہوتا ہے ادھر, تو وہ انہیں ٹرائی کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. تو وہ گھر جاتی کہتے ہیں یہ تو میرا سائز ہی نہیں ہے. تو اس طرح کے واقعات بھی وہ ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں ہر جگہ, لیکن ہمارے پاس ڈالمن میں جتنے برانڈس ہیں, سارے ملٹی نیشنل برانڈس ہیں یا پاکستان کے جو ٹاپ نوچ برانڈس ہیں, ان میں فیسلٹیز ہوتی ہیں, ٹرائل رومس وغیرہ, اور اس طرح کی جتنی بیسک فیسلٹیز کی اگر بات کرتے ہیں تو ڈالمن کے اندر آپ کو تمام انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ فیسلٹیز ملیں گی, جس میں کسی قسم کی شکایت کا آگے موقع رہتا نہیں ہے. ہاں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور ایکچولی وہاں پہ ڈالمن مال کا یہ جو ڈالمن شاپنگ فیسٹیول ہے, اس میں کیا کیا فیسلٹیز ملنے والی ہیں اور کس طرح ہر عام شہری وہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے, یہ آپ نے ہمیں تفصیل سے بتانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. تو دوستوں کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے, ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم شاپنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ شاپنگ خواتین کا پسندیدہ ترین مشغلہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاص بات ہے آج کے پروگرام کے اس حصے کی, وہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعلق ہے ڈالمن سے, اور ڈالمن شاپنگ فیسٹیول یہ آج سے شروع ہو رہا ہے 6 جنوری تک. اور اس فیسٹیول میں کیا کیا ہونے والا ہے اور کہاں کہاں ہم میلہ لوٹنے والے ہیں, اس بارے میں بات کریں. جی فاروق صاحب, تو آپ بتا رہے تھے کہ شاپنگ جو فیسٹیول آج سے شروع ہو رہا ہے, اور اس میں جو کسٹمرز ہیں وہ کس طرح پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, کس طرح آپ کے فیسٹیول کا حصہ بن سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ لوگوں کو شیشے توڑے بغیر. اچھا, یہ تھوڑا سا ایک بریف دے دیتا ہوں واٹ ایگزیکٹلی وی آر ڈوئنگ دس فیسٹیول. سب سے پہلے تو ہمارا ایک زبردست سا میسکاٹ مسٹر ہگز آپ سب کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے, چاہے وہ طارق روڈ جائیں. کوئی بڑا زبردست سا میسکاٹ ہے, ٹیڈی بیئر ٹائپ کا, اور جب آئیں گے تو بالکل تمام بچوں کو بڑوں کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے. ڈالمن فلوٹ موجود ہوگا جو شہر کی مختلف سڑکوں پہ آپ کو رواں دواں نظر آئے گا, جو آپ کو بتائے گا, انوائٹ کرے گا کہ آئیے ڈالمن شاپنگ فیسٹیول کا حصہ ہوتے ہیں. آج شام 6 بجے ہم نے اوپننگ سرمنی رکھی ہے ڈالمن مال کلفٹن میں, جس میں کسٹمرز کے لیے بہت سارے سرپرائزز ہیں,
फायर वर्क्स, उसके अलावा बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हैं जो आज शाम 6 बजे कस्टमर विटनेस करेंगे। इसी तरह कल तारिक रोड और हैदरी पे हमारी ओपनिंग है और वहाँ पे भी इसी तरह के सरप्राइजेस विद म्यूज़िकल परफॉर्मेंस कॉन्सर्ट सब मौजूद हैं। तो वहाँ के अवाम यहाँ आ सकते हैं, यहाँ के वहाँ जा सकते हैं? बिल्कुल, कराची के लिए तमाम डॉलमेन सब ओपन हैं, जिसकी अवाम जहाँ आना चाहे बिल्कुल आ सकती हैं, इंजॉय कर सकती हैं। कस्टमर 5,000 रुपये की शॉपिंग करके अपने आप को इनरोल करवा सकता है मुख्तलिफ गेम्स में, जिसमें वो अपने साथ गिफ्ट जीत के लेके जा सकता है। अच्छा। 5,000 की शॉपिंग में हर कस्टमर को हम सिल्वर टिकट दे रहे हैं, जिससे वो मुख्तलिफ गेम खेल सकता है। 10,000 का जो शॉपिंग करने वाला कस्टमर है उसके लिए थोड़ी सी रॉयल्टी है, उसको हम एक गोल्डन टिकट दे रहे हैं, जिससे वो स्पिन द व्हील से गारंटीड गिफ्ट सबसे साथ लेके जा सकता है। अच्छा, तो शॉपिंग जो है इसमें क्या वो ग्रॉसरी भी हो सकती है? जैसे हाइपर स्टार है, आगे ऊपर से खाना खाया आपने उसका भी बिल डालिए बीच में, या बिल्कुल, आप अगर फूड कोर्ट में कुछ खा रहे हैं, रिटेल पे शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें खरीद रहे हैं, तो अपने आप को बिल्कुल इनरोल करवा सकते हैं। यानी कि डॉल्मेन मॉल की टेरिटरी में आप दाखिल हुए हैं और 10,000 खर्च कर दिया तो आपने गोल्डन टिकट ले लिया। Not just आप 10,000 तो बहुत ज़्यादा बोले, 5,000 पे हम लोग उनको बहुत इनामात देने वाले हैं। तो ये गोल्डन टिकट का क्या है? बेसिकली गोल्डन टिकट, आप जो कस्टमर हैं जो ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं, ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, उनको थोड़ी सी रॉयल्टी दी गई है कि उनको एक गारंटीड गिफ्ट 10,000 पे लेके जाना ही जाना है। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ हर डॉलमेन में मौजूद है। आप आइए, शॉपिंग कीजिए, इंजॉय कीजिए, इंटरटेनमेंट का हिस्सा बनिए, खाइए पिए और साथ भी कुछ ना कुछ डॉलमेन की तरफ से लेके जाइए। क्या बात। अच्छा, वैसे फारूक साहब आप तो मुझे पता नहीं बताएंगे, हम तो बता देंगे हमें। हम ये जो गिफ्ट्स वगैरह मिल रहे हैं इसमें ज़रा क्या क्या है, ज़रा थोड़ा सा खामोशी से बता दें, कैमरे वैमरे बंद नहीं है। कैमरे ना भी तो मैं आपको ये बोलूँगी कि ये तो सरप्राइज है। ये देखें, कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरी इतने भाषण का। अच्छा, इनफैक्ट मैं आपको बताता चलूँ, देखा इस मरतबा जो है तकरीबन 10 मिलियन वर्थ के गिफ्ट्स हैं जो इस फेस्टिवल के 16 डेज में अपने वाउचर्स वगैरह सब, जिसमें गिफ्ट्स हो गए, ब्रांडेड गिफ्ट हैम्पर्स हो गए, वाउचर्स हो गए, एयर टिकट्स हो गए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं 10 मिलियन वर्थ की जो इन 16 दिनों में हम अपने 16 दिनों में मिलेंगे। ठीक। अच्छा, हम ये बताइए कि इसमें किस किस सेक्टर पे, क्योंकि ख़वातीन आपकी बात पे यकीन ज़्यादा करेंगी कि कपड़ों के हवाले से कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो मेजर डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं? देखिए, अगर ब्रांड्स की बात की जाए तो DSF एक ऐसा सीज़न होता है, मतलब डॉल्मेन शॉपिंग फेस्टिवल एक ऐसा सीज़न होता है जिसके अंदर आपको कोई एक ब्रांड नहीं दिखेगा जो पार्टिसिपेट कर रहा होता है। डॉल्मेन की रूफ के अंदर मल्टीपल नेशनल इंटरनेशनल बेसिस पे जो भी ब्रांड्स हैं, लोकल प्लस इंटरनेशनल जितने भी हैं, वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत अच्छी मिकदार में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑब्वियस बात है, मैं ये तो डिस्क्लोज नहीं करूँगी कि कौन सी सेल कब आ रही है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि ख़वातीन के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है DSF कि वो 17 दिन वो आएँ, डॉल्मेन मॉल में आएँ, शॉपिंग करें, डिस्काउंट्स लें, प्लस हर किस्म की जो एंटरटेनमेंट है बच्चों के हवाले से, उनके शौहरों के हवाले से, बिकॉज ऑब्वियस बात है बच्चे खुश होते हैं तो आई गेस माएँ भी खुश रहती हैं। तो अगर ये बात की जाए तो बच्चों के लिए भी बहुत सारी किस्म के हमने गेम्स रखे हैं। बिल्कुल कहूँगी कि ख़वातीन आएँ, अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, फूड कोर्ट पे चाहे तो फूड कोर्ट पे खाना खाएं, हाईपुर से चाहे तो शॉपिंग करें, और अगर चाहें तो मज़ीद अगर एंटरटेनमेंट और गेम्स की तरफ जाना चाह रही हैं तो हमारे मल्टीपल जो है प्लेटफॉर्म्स है, कार्निवल थीम्स हैं, मैजिकल मोमेंट्स का थीम है, उसको आके एंजॉय कर सकती हैं। अच्छा, ये बताइए कि कम से कम कितने घंटे के लिए कोई भी अगर कस्टमर आए डॉल्मेन मॉल की सरहद में दाखिल हो तो उसे कम से कम इतने घंटे, तो इतनी अट्रैक्शंस हैं कि उसे गुजारने ही होंगे वहाँ पे? देखिए, इसके लिए तो 17 दिन भी कम है। आप एक दफ़ा दाखिल हो जाते तो बंदा 4 पे लेके आ सकता है अपनी। हर रोज़ हमारे पास कोई नई नई चीज़ मौजूद है। ऐसा नहीं कि जो आप आज देखेंगे वो 17 दिन तक कंटिन्यू रहेगा। आज कुछ और है, कल कुछ कॉन्सर्ट है, परसों कुछ और है, तो हर दिन हर आने वाले दिन के लिए कस्टमर्स के लिए हमारे पास नई नई चीज़ें मौजूद हैं। बिल्कुल सही होगा जी। अच्छा, डॉल्मेन मॉल के जो शॉपिंग फेस्टिवल है ये किस तरह बाकी शॉपिंग फेस्टिवल्स या शॉपिंग के जो इवेंट्स होते हैं अलग अलग, उनसे किस तरह अलग है? देखिए फ़हीम, बेसिकली दिस इज़ द 26th ईयर ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ डॉल्मेन शॉपिंग फेस्टिवल। 26 साल की एक लेगेसी, एक एक्सपीरियंस। बेसिकली हमें पता होता है कि कस्टमर को क्या चीज़ पसंद आती है। कस्टमर सर्विसेज की बात करें, एक पार्किंग की बात करें जो एक एम्पल पार्किंग डॉल्मेन में मौजूद है, सिक्योरिटी की बात करें आप, और एयर कंडीशनिंग की बात करें, तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मॉल की अगर आप बात करते हैं तो वो तमाम एम्बियंस वो स्टैंडर्ड डॉल्मेन के पास मौजूद है जो उसको मुनफरद बनाते हैं दूसरे मॉल से। और डेफिनेटली जो फेस्टिविटीज़ होती हैं वो कस्टमर्स के लिए इस तरह की होती है कि हमारे लिए हर कस्टमर एक रॉयल कस्टमर होता है
اور ایک نیا ایکسپیرینس لے کے بالکل صحیح ہے جناب. ہم یہ بتائیے کہ کیا کیونکہ ابھی آج لانچ ہو رہی ہے اس کی اوپننگ ہے تو کوئی سیلیبریٹیز وغیرہ آ رہے ہیں اس میں؟ بالکل آ رہے ہیں, ہمارے پاس بہت سارے سیلیبریٹیز ہیں, اور کیونکہ سیلیبریٹیز ہی کی صرف میں بات نہیں کروں گی, آج اوپننگ سیرمنی ہے جس کے اندر بچوں کے لیے, خواتین کے لیے اور بڑوں کے لیے بہت ساری چیزیں ہم نے جو ہے آن بورڈ کری ہوئی ہیں, اور بہت سارے ایگزیکیوشن پلانز ہیں جو obvious سی بات ہے آج ہم ایگزیکیوٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس کے اندر سیلیبریٹیز ہیں. اوکے گریٹ, تھینک یو. جو ہمارے پروگرام کا یہ جو پہلے حصے کا وقت ہے یہ اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے, اور تھینک یو سو مچ آپ لوگ تشریف لائے. بیسٹ وشز آپ کے لیے. ڈیفینیٹلی آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی ڈولمن مال میں. یہ صاحب آپ کے لیے ہماری ڈولمن کی طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے, یہ نوٹوں کا بیگ جو ہے یہ مجھے مل رہا ہے. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. دوستو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. دوستو اسی کے ساتھ ہی ہم ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آئیں گے تو ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جمعۃ المبارک ہے, اور جمعہ کی مناسبت سے آج ہم پروگرام کے اس دوسرے حصے میں بات کریں گے. پچھلے جمعہ کو ہم نے بات کی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے. وہ دنیا کے پہلے انسان اور پہلے پیغمبر, اور آج ہم ایک جن ہستی پہ, جن پیغمبر کے بارے میں بات کریں گے, ان کی تاریخ پیدائش بھی آنے والی ہے 25 دسمبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں. کچھ ایسی معلومات جو ہمیں پہلے نہیں تھی, ان معلومات میں اضافہ بھی ہوگا, اور ان کے جتنے معجزے تھے اور جو ان کی وہ جو ایک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے وہ جو ان کی ایفرٹس تھیں, اس بارے میں بات ہوگی. میں یہ بتاتا چلوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شمار ان پیغمبروں میں ہوتا ہے جن کو جن کے ساتھ اس وقت موجودہ دور میں سب سے زیادہ جن کے ساتھ عقیدت رکھی جاتی ہے. جتنے بھی مسیحی برادری ہے, جو کرسچن کمیونٹی ہے پوری دنیا میں, تقریباً 2 ارب سے زیادہ لوگ وہ عقیدت رکھتے ہیں, اور 1.5 ارب سے زائد مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عقیدت رکھتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق قرآن پاک میں سورہ مریم میں بہت واضح طور پہ جو ہے وہ چیزیں بیان ہوئی ہیں. آج ہم ان کی زندگی کے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیا کیا معجزے تھے اس بارے میں جانیں گے, اور ان کی زندگی کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہم جانیں گے. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں, میں سب سے پہلے میں جن کا تعارف کرواؤں گا, یہ اسلامک اسکالر ہیں اور تعلیم و تدریس سے بھی ان کا تعلق ہے, اور میرے بھی اساتذہ کی طرح ہیں. مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان عظیم ہے, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ہمارے دوسرے مہمان یہ بھی اسلامک اسکالر ہیں, بڑی روحانی شخصیت ہیں, مولانا سید محمد علی رضوی صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, صبح خیر. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. سر, قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کتنی نوعیت کے واقعات جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. بہت عمدہ ٹاپک ہے, بر وقت ہے, موقع کی مناسبت سے رکھا ہے. میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, اور آپ نے ویسے بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ صاحب سورہ مریم کے اندر ان سے متعلق بے انتہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات و حکمت فرما دیے. یہ یاد رکھیے, جب ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو,
تو ہمارا سب انبیاء اور رسل پر ایمان لانا لازم و ملزوم ہے. بے شک کسی مسلمان کو کوئی حکم نہیں ہے کہ کسی نبی اور رسول کی، دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں، رسول وہ ہیں جو مکمل کتابیں لے کر آئے، جن پہ کتابیں اتری. جی جن پہ کتابیں اتری، توریت، زبور، انجیل، جی، قرآن قرآن، مجید، تو قرآن یہ مجید. رسول کے زمرے میں آئے گا. اور بھی باقی جو صحائف تھے وہ بھی اس کے اندر ضم ہو گئے، جیسے اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر داخل ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، حضرت آدم تا عیسیٰ اور عیسیٰ تا رسول اللہ، وہ سب کے سب نے توحید، یعنی اللہ کے پیارے اس کا نبی اور رسول ہوتے تھے. سب نے تعلیم سب کو صحیح معنی میں صراط مستقیم کی تعلیم سے روشناس کرایا. ان کا مقصد حیات زندگی کا یہی تھا، اور اللہ نے اسی لیے ان کو بھیجا تاکہ بھٹکتی ہوئی عقلوں کی وہ پاسداری کر سکیں، رہنمائی کر سکیں. جس طرح معلوم ہو رہا ہے عقل تو کیسی بھٹکتی ہے نا، آپ اگر ریل میں بیٹھ جائیں تو ایسا لگے گا کہ یہ اس کا درخت اور دیواریں چل رہی ہیں جب ریل چلتی ہے. ایسا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن آپ کی عقل دھوکہ کھا رہی ہے. تو وہ عقل جو دھوکہ کھا رہی ہوتی ہے اس کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے پیغمبروں کو تمام. اب دنیا میں کیا ہے، 2-3 دین ہیں جو معروف دین ہیں. ایک کیا چیز ہے، ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الہامی دین کہلاتے ہیں. الہامی دین یہ مکمل دین ہے. اس کے علاوہ جو بھی تعلیمات ہٹ کے ان سے دی جا رہی ہے وہ پھر الہامی نہ ہوئے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو قرآن مجید فرقان حمید میں باقاعدہ تعریف اور توصیف ہوئی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کہ زندہ معجزات اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عطا کیا کہ وہ مردے پہ دم کر دیا کرتے تھے، پھونک ڈالتے تھے، زندہ ہو جاتا تھا، زندے پہ ڈالتے تھے، اس کا کلیجہ بیمار پر وہ شفا پا جاتا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن مجید عیسیٰ علیہ السلام کی تمام وہ لوگ جو یہود ان پر الزام لگایا کرتے تھے کہ یوسف نجار بڑھئی کی اولاد ہیں، کیسے ممکن ہے کہ بغیر مرد کے بچہ ہو جائے، تو لہٰذا اس کی تردید کی ہے. اب اگر ذرا کوئی غور کرے، یہود اگر ذرا سا غور کریں تو یہ پہلے بتائیں کہ آدم علیہ السلام کے والد تھے نا اماں تھی. تو جو رب آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے. وہ قدرت رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے ہر چیز پر. بے شک بے شک بے شک. سر آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ حضرات کا ممنون و مشکور ہوں کہ اس مقدس پروگرام میں آپ نے مجھے بلایا. ظاہر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہ وہ نبی ہیں جو زندہ ہیں. واہ بے شک. ان کی یہ فضیلت بھی ایک ہے. پھر دوسری فضیلت، جیسا کہ ابھی آپ نے سورہ مریم کا حوالہ دیا، تو سورہ مریم کی 30ویں آیت میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور گہوارے میں کلام کر رہے ہیں انی عبداللہ و آتانی الکتاب و جعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا. کب کہا؟ یہ تیسری آیت میں، اسی 30ویں آیت میں سورہ مریم کی آیت کا نشان 30 ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، نبی بنایا. اب آپ غور کیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جملوں پہ. حدیث یا روایت تو نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی طور پہ نبی، یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی طور سے صاحب کتاب ہیں. اب کتاب تو ساتھ نہیں لائے، یعنی معلوم ہوا علم کتاب ساتھ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ نبی دنیا میں عالم آتا ہے، جاہل نہیں آتا، بے شک علم کتاب کے ساتھ آتا ہے. یہ کب کہا؟ یہ اس وقت کہا جب لوگ جناب مریم پہ الزامات لگا رہے تھے، ان پہ تہمت لگا رہے تھے. تو جناب مریم نے کہا کہ میرا تو چپ کا روزہ ہے، اس بچے سے پوچھو. دوسری ایک بات اور یہاں پتہ چلی کہ اگر معصوم بچہ اپنے ماں باپ کے حق میں گواہی دے تو اس کی گواہی قبول ہوتی ہے. اور قرآن مجید میں ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ جہاں معصوم بچے نے گواہی دی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی دیکھیے تو وہاں بھی ایک معصوم بچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دے رہا ہے. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دے رہے ہیں، جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت زندہ تھے، موجود تھے، وہ بھی گواہی دے سکتے تھے. لیکن اللہ نے ایک معصوم سے، دیکھیں آپ ہاسپٹل کسی جائیں، کوئی بچہ پیدا ہوا ہو اور ایک دم وہ آپ کو سلام کر لے تو آپ چونک جائیں گے، حیران ہو جائیں گے، اس لیے کہ بچے کی فطرت یہ ہے کہ فوراً نہیں بولتا.
لیکن اگر کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی کلام شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام بچہ نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پیدا ہوتے ہی کلام کر کے بتایا کہ ایک تو میں اللہ کا بندہ ہوں, میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں یہ ابن اللہ ہیں, یہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو پہلے ہی کلیئر کر دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا ہے. اور یہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے, اس پہ عقیدہ ہے معروف عقیدہ کہ اس پہ ہم انہیں اللہ کا بیٹا تسلیم نہیں کرتے ہیں. جیسا کہ وہ ابھی نفیس قدوسی صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ اگر ہی از اے سن آف گاڈ تو ایڈم از ایلڈر سن آف گاڈ, بالکل ہے نا. تو اس بلیف, مگر دنیا میں 2 ارب سے زائد انسان وہ اسی بلیف کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہی از اے سن آف گاڈ, ہے نا. تو ہم اچھا ان کے جو معجزے ہیں اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ وہ مردوں میں روح پھونک دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے کلام سے. جی جیسے کہ اصل میں یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو سورہ آل عمران میں ذکر کیا ہے, پھر سورہ المائدہ کی 110ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو احسان جتاتے ہوئے کہا, اے عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کو یاد کیجئے, وَإِسْتَخْلَقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَّةَ الطَّيْرَ بِإِذْنِهِ, جب آپ اللہ کے اذن سے مٹی پر کچھ دم کرتے تھے, اس کی مورت پہ دم کرتے تھے, وہ پرندہ بن جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ اللہ کے حکم سے بیماروں کو شفا دیتے تھے. اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے. اب آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے, اس زمانے میں کوئی شخص کسی مردے کو لے آئے اور کہا جائے جناب اس کو آپ زندہ کیجئے, تو کوئی زندہ نہیں کر سکتا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ اذن دیا تھا. کیا تھا اذن؟ یعنی اللہ کی اجازت سے کرتے تھے. اچھا ان کی اپنی اذان سے نکلا ہے, اللہ کی مرضی, اللہ کی مرضی سے, اللہ کی اجازت سے. جیسے کہ نا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر وہ جسے اللہ اجازت دے. تو عیسیٰ, اچھا ایک بات اور میں عرض کر دوں, اب بات سے بات نکل رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کل اذن نہیں دیا ہے. مولانا صاحب تشریف رکھتے ہیں, میں جسارت کر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے جزوی اذن, یعنی تھوڑا سا اذن ہے کہ وہ بار بار اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جیسا کہ آیت میں بھی بار بار اذن ہی آ رہا ہے, وَاسْتَخْلَقُ مِنَ الطِّينِ طَيْرًا بِإِذْنِهِ فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ. تو اس طرح بار بار اذن کا لفظ آ رہا ہے کہ پروردگار تیری اجازت ہے کہ میں مٹی سے پرندہ بناؤں, پروردگار تیری اجازت ہے کہ میں بیمار کو شفا دوں, پروردگار تیری اجازت ہے کہ مردے کو زندہ کروں. لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے پیارے نبی کو کل اذن دے دیا. ہمارے نبی کے پاس کل اذن ہے, بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پروردگار تیری اجازت ہے سورج کو پلٹا دوں, پروردگار تیری اجازت ہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں. تو ہمارے نبی کی شان یہ کہ اللہ نے کل اذن دیا, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جزوی اذن دیا ہے. سر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شمار ان خاص انبیاء میں ہوتا ہے جن میں حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء. تو ان میں ان خاص جو انبیاء تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو یہ کس, کیونکہ ان کو خاص طور پہ کچھ ایسے معجزات سے نوازا گیا اس وجہ سے, یا یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ عزیز ہیں یہ انبیاء باقیوں سے, کچھ ایسی بات ہے؟ قانون قدرت کیا ہے کہ جو وقت کی ڈیمانڈ ہوتی تھی اللہ تعالیٰ ویسی نبی پیدا فرماتا تھا. میڈیکل سائنس کا دورہ تھا, میڈیکل کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے کے اندر علم اور فضل اور آج تک دیکھیے قیامت تک چلتا رہے گا دنیا کی شاخیں. تو یہ اسی قرآن مجید سے کسی ایک محقق نے جب تحقیق کیا تو پتہ چلا اس کو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سے 3,09,800 علوم نکل چکے ہیں. حضرت قاضی ابو بکر عربی فرماتے ہیں کہ 3,09,000 ایسے ہوئے کہ قرآن مجید سے کے الفاظ کی تعداد ہے 77,950. اس کو اگر آپ 77,950 کو کرو, ہر لفظ کے 4 اس کے لیے زاویے ہیں, ایک ابتدا, ایک انتہا, ایک آغاز, ایک انجام. 4 سے ضرب کرو تو 3,09,800 علوم نکل گئے. واہ سبحان اللہ سر, سبحان اللہ. سر ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک مہمان اور بھی موجود ہوں گے, تو کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے, آپ سے ابھی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم جمعۃ المبارک کی مناسبت سے بات کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے. آج کافی معلومات حاصل کریں گے ہم اپنے مہمانوں سے. مہمانوں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب. ہمارے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں مولانا سید محمد علی رضوی صاحب. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ایک سوشل ورکر ہیں اور ایک کرسچن کمیونٹی سے بھی ان کا تعلق ہے, شبیر شفقت صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. گڈ مارننگ, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خدا کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک ہیں, فرسٹ کلاس جی. اچھا, آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, جیزس کرائسٹ کے حوالے سے. اور ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ واحد ایسی شخصیت ہیں جن کے لیے پوری دنیا میں 3.5 ارب سے زیادہ لوگ عقیدت رکھتے ہیں. اس ٹائم کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ پوری دنیا میں کافی زیادہ ہے, 2 ارب سے زائد لوگ ہیں, مسلمانوں سے زیادہ بڑی تعداد ہے. یہ بتائیے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں ان سے ایک عام انسان کو کہاں کہاں رہنمائی ملتی ہے انسانیت کی خدمت کے حوالے سے؟ شکریہ جی. دیکھیں جی, وہ جو آپ نے سوال کیا بڑا بہترین ہے. ان کی تعلیمات سے رہنمائی ہر انسان کو ملتی ہے, بے شک, صرف کرسچنوں کو نہیں. نہ انہوں نے کبھی کہا کہ میں کرسچنوں کے لیے آیا ہوں. جی, میں نے کہا عام انسان کو, عام انسان کے لیے ان کی رہنمائی. آج دیکھیں آپ اگر یورپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ خدا سے بہت دور ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. اور جیسے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے انسانیت کو انہوں نے درس دیا, آج وہ دیکھیں آپ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں, لیکن یورپ کے اندر آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کو انسانیت ملے گی. کوئی بھی بندہ آپ کو دیکھ لیں, آپ کو انسانیت وہاں ملے گی. آپ اسلامی ممالک میں دیکھ لیں, اگر بندے کا ویزا ختم ہو جاتا ہے اس کو جیل میں ڈالتے ہیں. یورپ میں آپ دیکھیں اگر کوئی بندہ غلط حرکت نہیں کرتا تو ویزا ایکسپائر بھی ہو جائے گا, اس کو وہیں رکھیں گے. اگر وہ غلط حرکت کرے گا تو اس کو ڈیپورٹ کر دیں گے, جیلوں میں نہیں ایسے ڈالیں گے. اچھا, بات تعلیم پر عمل کرنے پہ, تعلیم پہ عمل کرنے کی بات, تعلیم پہ عمل کر رہے ہیں. اور وہ دیکھیں جتنے بھی وہاں لوگ ہیں جو اس تعلیم کو عمل کرتے ہیں, انہوں نے ان کے تھنک ٹینک نے یہ اس چیز کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے, اور وہ لوگ جو اسی پیرے پہ چل رہے ہیں. اور آج یہی وجہ ہے کہ وہ انسانیت کا دیکھیں نہ, یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ انسان کو انسان سمجھنا. آپ عام بندوں کو جب لوگ نگلیکٹ ہوتے تھے, جیسے کوڑی کسی کو لیپریسی تھی لوگوں کو, لوگ پھینک دیتے تھے, حضرت عیسیٰ ان کے پاس جاتے تھے. جو کوڑ کا مرض ہوتا ہے, کوڑ کا مرض اس وقت دیکھیں لوگ جو تھے, آج بھی آپ دیکھیں لوگ کوڑ کے مرض سے جاتے نہیں ہیں. ڈاکٹر روتھ فوت کا ہاسپٹل تھا, ادھر لوگ نہیں جاتے تھے. جی جی, اسی لیے ان کا نام گمنامی میں رہا. اتنا بڑا سینٹر تھا, ان کے مرنے کے بعد جتنی ان کو عزت ملی زندگی میں ان کو نہیں, کیونکہ وہاں کوئی جاتا نہیں تھا, ڈرتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کوڑ پڑ جائے گا. مگر وہ اپنی خدمات کی بنا پہ ہمیشہ زندہ ہیں, انہوں نے بہت کام کیا ہے پاکستان میں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں جسے ہم یسوع مسیح کہتے ہیں, وہ کوڑیوں کے پاس جاتے تھے, ان کی دل جوئی کرتے تھے, ان کو شفا دیتے تھے, ان کو زندگی دیتے تھے کہ آپ نکلیں, ورنہ لوگ ان کو شہر سے باہر پھینک کر آ جائے, اپنے ان کے چھوڑ کے آ جاتے تھے. تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں بیمار کی تیمارداری کرنی چاہیے, بیمار کی تیمارداری کرنی ہے. اور جب روٹی کی ضرورت آئی, جب وہ درس دے رہے تھے, 5-6 ہزار سے زیادہ کا مجمع تھا اور روٹی ختم ہو گئی, انہوں نے کہا بھی ان لوگوں کو کھانا دو, کیونکہ یہ میرے ساتھ مسلسل اتنے دن سے چل رہے ہیں, تو ان کے کھانے کا بندوبست کرو. کیونکہ شاگرد جو تھے, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے جیسے یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جو ساتھی ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ یار لوگوں کے ساتھ اس طرح کا نہ ہو. انہوں نے کہا بھی کھانا ان کو دیں, تو ان کے شاگردوں نے بولا اتنا کھانا ہم کہاں سے دیں گے. انہوں نے بولا کسی کے پاس کچھ ہے. انہوں نے کہا ہاں یہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں کے لوگوں کے پاس پڑی ہوئی ہیں, ایک بندے کے پاس. ان کا وہ اس کو لے آؤ. انہوں نے آسمان پہ ہاتھ اٹھا کے دعا دی, اور جب انہوں نے دعا دی اور کہا جی ان کو لوگوں پہ بانٹ دو, اور 5000 صرف خواتین تھیں جنہوں نے اس کھانے سے سیر اور 12 ٹوکرے جو تھے ٹکڑے وہ بچائے گئے. سبحان اللہ. اور یہ دیکھیں روٹی کے ٹائم پہ انہوں نے روٹی بھی دی ہے لوگوں کو, شفا کے ٹائم پہ شفا بھی دی ہے. جب لوگوں کو جس چیز کی ضرورت پڑی ہے انہوں نے لوگوں کو فراہم کیا. وہ یہ نہیں کہ پیچھے ہٹ گئے. اور جب بھی آپ دیکھیں جب ظلم کے خلاف آواز آئی, جب آج آپ دیکھیں چرچوں کے باہر, آپ دیکھیں کوئی بھی کرسچن چرچ دیکھ لیں, اس کے باہر کوئی دکان نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ وہ اسی چیز کیا کہ ہیکل کے اندر لوگوں نے کیا کیا, تجارت گاہ بنا لی ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو انہوں نے وہ توریت کا پڑھا کہ میرے گھر, خدا کے گھر کو
تجارت گاہ نہیں بنانی. انہوں نے کیا کہ وہ سارا سامان ان کو وہاں سے ہٹوا دیا. انہوں نے یہ نہیں, آپ کو پتہ ہے جب بندے ایسے ٹھیے لگاتے ہیں وہ کتنے ظالم ہوتے ہیں, کتنے پاورفل ہوتے ہیں, لیکن وہ سامنے کھڑے ہو کر خدا کے گھر کو اس چیز سے, ناپاکی سے دور کر دیا. ڈیفینیٹلی ایک پیغمبر کے لیے جتنی بھی پاور ہو اس کے ساتھ قدرت کی, اللہ تعالیٰ کی طاقت ہوتی ہے, اور پیغام الہی کو لے کے وہ لوگوں تک پہنچ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے سامنے یہ دنیاوی طاقتیں کیا معنی رکھتی ہیں. یہی ہے نا, کیونکہ وہ تو خدا کے انتظام سے پیدا ہوئے. جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ انسانی لطفے سے پیدا ہوئے, لیکن وہ واحد ایسے خدا کی قدرت اور خدا کے حکم سے پیدا ہوئے. یہ ان کی پیدائش ہی ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اسی لیے اس کو انہیں کہتے ہیں عجیب مشیر خدائے قادر ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ, اسی لیے ہم انہیں یہ کہتے ہیں. صحیح. اچھا جی, مفتی صاحب, جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان سب پہ اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں دی ہیں, ان پہ انہیں آزمائشوں میں ڈالا ہے, اور جتنی آزمائشیں میرا خیال ہے پیغمبروں نے, اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ترین لوگوں نے اٹھائی ہیں, اتنی تو دنیا میں کسی نے نہیں اٹھائی ہوں گی. ہمیں اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ ایک جن کے, جو ہمارا بلیو ہے کہ جن کی محبت میں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, ان کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا گیا, وہ گلیوں میں چل رہے ہیں, ان کے پاس وہ پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے اپنی بھوک کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو اس طرح باقی سارے پیغمبروں پہ بھی اس طرح وہ آئی ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کی کون سی آزمائشوں میں ڈالا گیا, ذرا یہ بتائیے گا. دیکھیے قرآن مجید فقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. کہ ہم اپنے مقرب بندوں کو آزماتے ہیں. اس میں پہلے درجے پر جو مقرب بندے وہ انبیاء اور رسل ہیں, بھوک سے, پیاس سے, جانوں سے, مالوں سے, حتیٰ کہ اشیاء خرد و نوش تک سے, اس کا ترجمہ ہے. بس خوشخبری ہے, وبشر الصابرین, بشارت ہے, خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو مصیبت کے وقت مصیبت برداشت کرتے ہیں. یہ تم نے بہت اچھی بات کی. اور یہ کہتے ہیں, وہ یہ کہتے, اس کا ہی ترجمہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئیں, اسی کی طرف لوٹنا ہے. جیسے ابھی بھائی ہمارے بات کر رہے ہیں کہ صاحب اس کا عیسیٰ علیہ السلام, تو یہ تمام چیزیں کہلاتی ہیں معجزات. اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء اور رسول کو معجزات دے کے بھیجتا ہے کہ جب کبھی کوئی ضرورت محسوس ہو, لوگ تکذیب کریں, جھٹلائیں, تب وہ اس کا اظہار کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اگر دم کرتے تھے تو اگر وہ شفا پا جاتا تھا, کوڑی یعنی جزامی مریض, وہ اگر کلیجے پا جاتا تھا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت عملی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا, ان کا معجزہ ہے. اب رہ گیا کہ صاحب اس میں لوگ کیسے ہوں گے. ہر نبی کی امت میں اچھے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں, برے بھی ہوئے. چاہیے. یہودا نامی شخص نے, عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ تھا کہ وہ فوراً غائب ہو جاتے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو اب کیا ہوا کہ وہ جو یہودی تھے وہ مارنے کے در پہ تھے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وہ کہتے تھے یوسف نجار بڑی کی اولاد ہیں, تو لہٰذا وہ لگے ہوئے تھے پیچھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیں پکڑوا دو. تو ایک شخص جو تھا یہودا, 30 اشرفیوں کے طفیل میں اس نے دیکھا اور گیا, اس نے بلا کے لے آیا. تو اب اس کو کہا جاؤ. جب وہ آئے, داخل ہوئے, تو عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے. اس کی صورت اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پہ اس کی کر دی, جو کہ باقاعدہ سلیب لگی. یہ سورہ مریم میں واضح طور پہ اس کا حوالہ ملتا ہے کہ ان کی شبیہ بن گئی نا. سورہ نساء میں اس کا حوالہ, سورہ نساء میں. دیکھیے اس کے اندر کیا ہے, اس کی سزا ملی نا, اس کو نبی کے ساتھ اس نے غداری کی نا, تھا وہ بھی تھا نبی کا امت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا, اس زمانے میں حواری کہتے تھے نبی کے, ہمارے یہاں صحابہ کہتے ہیں. تو کیا چیز ہے, وہ حواری تھا, اس کو ملی. اب وہاں پر 2 طبقے ہو گئے عیسائیوں میں, 2 طبقے میں ہو گئے. ایک ہو گئے رومن کیتھولک اور ایک ہو گئے پروٹیسٹنٹ. رومن کیتھولک کہتے ہیں کہ سلیب لگی ہے, رومن کیتھولک کہتے ہیں. پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں نہیں, سلیب جس کو لگتی ہے وہ لعنتی ہوتا ہے. وہ پہلے سے پہلے جو ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے, لیکن وہ پہلے سے پہلے, وہ مرنے سے پہلے, انتقال سے پہلے ان کو لگ گئی ہے. ایسا نہیں ہے وہ یہودا کو لگی ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ ہمیں ہماری تعلیمات میں یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے. بالکل ٹھیک ہے. سر آپ اپنا, جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی ان کی تعلیمات کے حوالے سے کہ بیمار کے پاس جانا, تیمارداری کرنا, اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ان کا خیال رکھنا, ان کی بھوک کا خیال رکھنا, ٹھیک. تو یہ تعلیمات وہ ہیں جو سارے ہی پیغمبروں کے ساتھ رہی ہیں, مگر انہوں نے یہ سارا کچھ کر کے دکھایا اور وہ ہمیں ریفرنسز بھی ملتے ہیں. تو آج ہمیں بحیثیت مسلمان
بحیثیت انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں میں کون سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ شامل کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ایک بات اور تھوڑی سی جو رہ گئی ہے، امتحان والی بات، آزمائش والی بات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں اسی زمانے سے ہی یہودی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے. تو جناب مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اللہ کے حکم سے بیت المقدس سے مصر چلی گئیں. 12 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جناب مریم بیت المقدس سے مصر میں رہیں. جب اللہ کا حکم آیا کہ جو بادشاہ تھا وہ مر گیا ہے، آپ واپس آ جائیے، تو 12 سال کی ہجرت کے بعد، جسے ہجرت کہیں گے، جناب مریم واپس آتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے. وہاں کوہ ابراہیم، جسے جبل ابراہیم بھی کہتے ہیں، وہاں ایک قریہ تھا، ایک علاقہ تھا، اس کو لوگ کہتے تھے ناصرہ، وہاں قیام کیا. اسی حوالے سے ان کے ماننے والوں کو نصارہ کہتے ہیں. یہ بات بتانا بھی ضروری تھی. صحیح ہے. وہ اس سوال پہ میں کچھ دیر بعد آتا ہوں. میں ابھی ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے اور وقفے سے واپس آتا ہوں تو شبیر صاحب سے بھی یہ جو جیزس کرائسٹ پہ جو آزمائشیں آئیں اور جو تکالیف انہوں نے برداشت کیں، اس حوالے سے کرسچینٹی میں کیا بلیوز ہیں وہ بھی میں جاننا چاہوں گا. پھر ہم آتے ہیں ذرا ہیومینٹی کی طرف اور سوسائٹی میں ایک اچھا انسان بننے کی کیا کیا تبلیغ اور توحید کے حوالے سے باتیں ہوئیں، اس بارے میں بات کریں گے. کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم اپنے پروگرام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے ہم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب سے اور مولانا سید محمد علی رضوی صاحب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ جو آزمائشیں آئیں ہم ان کے بارے میں بات کر رہے تھے. شبیر صاحب، آپ انہوں نے جو تکالیف اٹھائیں اور ان تکالیف کے اٹھانے پہ جو ہماری جو مسیحی برادری ہے یا جو کرسچینٹی میں کیا بلیوز ہیں، ذرا اس بارے میں بتائیے گا. دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں، میں حاجی صاحب کی وہ بات کی تھوڑی تصحیح کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کو جو تھے وہ غائب ہو جاتے تھے، کیونکہ غائب تو جادو بھی ہوتا ہے، خدا کے بندوں میں ایسا نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ، خدا ہمارا جو عقیدہ ہے، میں اپنے عقیدے کی بات، ہمارے عقیدے کے اندر ہے کہ خدا دھوکہ نہیں کرتا، نہ انسان کو فریب دیتا ہے. حضرت عیسیٰ نے جو خدمات کی، ان کے ذریعے ان کو وہ آزمائشیں اٹھانی پڑنی تھی. خدا ایسا نہیں کر سکتا کہ خدا ان کو ویسے بھی زندہ لوگوں کے سامنے اٹھا، لوگوں کو دھوکہ دینے کی خدا کو ضرورت نہیں کہ خدا ان کو اٹھا لیتے اور اس کی جگہ میں اگر بات کروں اور سزا آپ کو پنشمنٹ ملے تو یہ پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ انصاف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ حضرت عیسیٰ تھے اور جب ان کو پکڑوانے کا وقت ہے، کیونکہ وہ لوگ جو تھے، آپ کو پتہ ہے جب کسی لیڈر کو، کسی بھی اتنے چاہنے والے کو کوئی پکڑتے تو بلوے کا ڈر ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ ایسی جگہ جب وہ اکیلے ہوں تو اس جگہ میں آپ لے جائیے گا. وہ رات کو پھر شام کو ان کو لے کے گئے اور وہاں بتایا کہ آئیڈینٹیفائی کیا یہ ہے اور ان کو وہ پکڑا اور انہیں مصلوب ہوئے. اور اگر وہ مصلوب نہ ہوتے اچھا، وہ اصل میں کیونکہ ہمارے اسلامک اسکالر ہیں مفتی صاحب اور جو اسلامی جی وہ قرآن پاک میں یہ بات معجزات بے شمار ہیں. ہماری اپنی ذاتی رائے کوئی نہیں ہے، عقیدے کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں واضح طور پہ ہم لوگوں کی تعلیمات میں یہ بات ہے کہ وہ دوسرے کو شبیہ دے دی ہے نا. ہاں، ایسے تو ہمارے وہ شبیہ نہیں ہے. بات یہ پھر دوسری یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی پروٹیسٹنٹ کا، دیکھیں اس وقت تو پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کا تو تصور ہی نہیں تھا جب حضرت عیسیٰ کا دور تھا. یہ پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کا تصور اس وقت آیا جب پوپ نے اب باتیں کی اور مارٹن لوتھر نے اس پہ پروٹیسٹ کیا. پروٹیسٹ کا مطلب ہے جو ماننے والے تھے ان کے، جنہوں نے احتجاج کیا ان کو احتجاجی کہلائے گا، پروٹیسٹنٹ کہلائے گے. ٹھیک ہے. پوپ کے 99 نکات پہ انہوں نے اعتراض کر کے انہوں نے مارٹن لوتھر نے، وہ بھی مذہبی رہنما تھے، انہوں نے کہا یہ خدا کے سوا کوئی بندہ کسی کو معافی نہیں دے سکتا. جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی. یہ نہیں کہ اگر باپ نے گناہ کیا اور بیٹا جو ہے اس کے لیے یہ معافی نامہ لے لے یا کوئی خدا کی راہ میں کچھ کام کرے تو باپ جنت میں چلا جائے گا. نہیں، باپ نے اگر زندگی میں اگر غلط کام کیا ہے اور توبہ نہیں کی تو باپ کے لیے بعد میں کچھ نہیں ہے.
کہ آپ بیٹا یا بھائی یہ کرتا رہے. ٹھیک ہے. تو پوپ صاحب نے ان کے خلاف اگینسٹ ہو گئے, اور جو مارٹن لوتھر کے ماننے والے تھے وہ پروٹیسٹنٹ کہلائے. پوپ نے ان کو پروٹیسٹنٹ کہا کیونکہ وہ احتجاج کرنے والے تھے, اور جو پوپ کے ماننے والے تھے وہ کیتھولک کرائے. کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کا تصور اس وقت عیسیٰ کے دور سے کلیئر ہو گیا. اچھا اب بتائیے کہ کرسچینٹی میں تکالیف جو اٹھائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, اس حوالے سے کیا بلیفز ہیں؟ میں یہ دیکھیں جاننا چاہ ان رہا کو تکلیفیں, انہوں نے جب ان کی پیدائش سے پہلے ہی حسایہ نبی نے 2000 سال پہلے ہی اس میں پیشن گوئی کر دی کہ وہ اس طریقے سے ان کی موت ہوگی, اس طریقے سے ان کو ستایا جائے گا. حسایہ نبی کی کتاب میں واضح طور پہ لکھا ہے توریت میں, تو اس میں انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ اس طریقے سے ان کے ساتھ ہونا ہے. اور حضرت عیسیٰ نے اپنی زندگی میں بھی کہہ دیا تھا کہ میرے ساتھ یہ واقعات ہونے. اور جب ان کے پکڑوانے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے حواریوں کو کہہ دیا تھا کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا. تو سب نے کہا جی ہم سب, انہوں نے کہا وہی جس کا میں وہ یہی موجود ہے, 12 میں سے وہ ایک وہی موجود ہے. اور جب وہ پکڑوانے وہاں یہودا آیا تو جب یہودا ان کا بوسہ لینے آیا, اس نے نشانی دی جس کا بوسہ, تو حضرت عیسیٰ نے کہا میاں تو جس کام کے لیے ہے وہ کر. سمجھ رہے, یہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی کہہ دیتا کہ میرے ساتھ یہ واقعات ہونے, اور انہوں نے وہ تکلیفیں اٹھائیں. اگر وہ تکلیف نہ اٹھاتے, باغ عدن کے اندر شیطان نے انسان کو بہکا دیا, اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس انسان کی غلطی کی وجہ سے بنی نوع انسان کے اوپر موت غالب آ گئی. ٹھیک ہے, آپ باغ عدن سے ان کو نکال دیا گیا. اور حضرت عیسیٰ کا مصلوب ہونا, پاؤں کے اندر کیلیں اس لیے لگی تھے کیونکہ وہ مائی جو تھی اپنا ہوا جو تھی چل کے گئی تھی, جو پاؤں کا کفارہ دینے کے لیے ان کے پاؤں میں کیلیں ٹھوکے گئیں. ہاتھوں سے انہوں نے وہ پھل کو پکڑا تھا, تو اس لیے صلیب پر ہاتھوں میں ان کے کیل ٹھوکے گئے. اور ان کی سوچ لالچ آیا تھا, اس لیے ان کو کانٹوں کا تاج دیا گیا. وہ پھل کھا کے معدے میں آیا, یہاں ان کو بھالا لگا. انہوں نے صلیب پہ چڑھ کر ہر چیز کا انسان کا کفارہ دے دیا, اور صلیب پہ چڑھ کے ان کا موت تیرا ڈنگ کہاں گیا. اور ان کی موت کے بعد وہ اپنے حواریوں کو بھی نظر آتے رہے, اور انہوں نے کہا میں اب جاتا ہوں اور میں دوبارہ آؤں گا, کیونکہ قرآن میں بھی لکھا ہے مبارک وہ دن جس دن میں پیدا ہوا, مبارک وہ دن جس دن میں مروں, مبارک وہ دن جس دن میں مر کے جی اٹھوں. جی ہاں, اب آپ مجھے یہ بتائیں, اگر وہ مرے نہیں ہیں, اب وہ اس وقت مرے ہیں, پھر اس وقت جب وہ آئیں گے پھر وہ مر کے جی اٹھیں گے. دیکھ سورہ مریم میں واضح طور پہ. اچھا ٹھیک ہے, مطلب یہ جو بلیفز ہیں اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ابھی زندہ ہیں. زندہ ہے. اچھا وہ زندہ ہیں, بالکل صحیح. وہ خدا کے دائنی طرف بیٹھے ہو, ہمارا ایمان ہے. اور آج بھی دیکھیں دنیا کے 3 بڑے مذاہب جو ہیں انہی کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں. تینوں مذاہب جو ہیں انہی کی آمد کا کون سا بھائی, یہود, اسلام, ٹھیک ہے. مسیحیت. دیکھیں یہود تو پہلے ہے نا, اس کے بعد مسیحیت ہے, پھر اسلام ہے. یہ تینوں کزن ہیں. ہاں ٹھیک ہے. آپ اگر ان کو دیکھیں نا تو یہ تینوں, تو حضرت اسماعیل ایک ہی رب, ایک ہی خداوند, ایک ہی اللہ کی کلام کو, ایک اسی کے پیغام کو یہاں پہ لے کے جو ہے نا سارے پیغمبر جو ہے نا سب جو محبت کی بات کر رہے ہیں, سب ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں آپ دیکھیں دنیا کے دوسرے ممالک سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہم بات کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مطلب واپسی کے حوالے سے, وہ ہم جیسے کہا 3 جو بڑے مذہب جو ہیں وہ دنیا کی تقریباً میرا خیال ہے کوئی 70% آبادی بن جاتی ہے یہ ساری. ٹھیک ہے, تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ منتظر ہیں ان کی واپسی پہ, اور متفق بھی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واپس آئیں گے, ان کا ظہور ہوگا غالباً, نہیں ظہور, ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ذرا میں چاہتا ہوں کہ کیا کیا بلیوز ہیں وہ بتائیے گا. سر آپ سے شروع کروں گا. ایک بات سنیں, ہمارے ہاں اسلام میں جو ان کی حیثیت ہوگی جب وہ تشریف لائیں گے تو رسول اللہ کا امت اس کا کہہ لیجیے کہ زمانہ نہیں بدلے گا. رسول اللہ رہیں گے قیامت تک. وہ رسول اللہ کے اس کا حیثیت سے, امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے. ہمارے ہاں قرآن اور حدیث سے یہی چیزیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور رہ گیا معجزات, وہ ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہم کو ماننا ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے کلیجے یہود دشمن ہو چکے تھے, خون کے پیاسے کے تلاش کرتے تھے, تب اللہ نے ایک زندہ معجزہ یہ الگ عطا فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں نہ آئے. لہذا وہاں پر یہودا کی غداری سے یہودا کی صورت بدل گئی ہے. لہذا یہ معجزات ہیں, اس میں ہمارا کوئی مسلمانوں کا امنڈمنٹ نہیں ہے کہ اس کے اندر کر دیا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ الگ الگ عقیدوں کی بات ہے. جی ہاں, ہر بندہ اپنے عقیدے پہ. جی ہاں بالکل اپنے عقیدے کی بات ہے, مگر جو بات مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ہم
عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو عزت احترام وہ ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے. اگر ہم ان کی عزت نہیں کرتے تو ہم اپنے دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہاں جو چیزیں جو مشترک ہیں ہم ان پہ بات کر رہے ہیں. اچھا سر, میں ان کی واپسی کے حوالے سے جو ہے نا وہ کیا کیا حوالے ملتے ہیں, ذرا تھوڑا سا وہ بتائیے گا. قرآن مجید فرقان حمید میں یہی اس کا ہے باقاعدہ جو واپسی کا, اور احادیث سے یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے. زندگی دنیا میں تشریف لائیں گے, تو جب دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اب باقاعدہ وہ نبی نہیں ہوں گے. جب وہ آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئیں گے. ٹھیک ہے, اچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا وہ کیا بچے کی طرح ہی وہ واپس آئیں گے یا اسی ایج میں آئیں گے؟ بات کرتا ہوں جیسا کہ بھی مولانا صاحب نے واضح کر دیا ہے. اس میں ایک چیز کا یہ اضافہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی کی حیثیت سے تو آئیں گے, جس سے ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے. صحیح ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 نقیب تھے. اسی طرح ہمارے پیارے نبی کے 12 جانشین ہیں. ان کا 12واں جانشین ہے امام مہدی. جب امام مہدی آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. اچھا, جب نماز کا وقت آئے گا تو امام مہدی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ رسول کے امتی ہیں, آپ ان کے جانشین ہیں, یہ حق امام ہے, یہ حق آپ کا ہے. تو امام زمانہ امام مہدی جنہیں کہتے ہیں وہ نماز پڑھائیں گے, ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا کرسچینٹی میں کیا بلیفز ہیں وہ بتائیے گا. کرسچینٹی میں یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو جو ایماندار لوگ ہوں گے وہ جو ہے ہوا میں اڑ کر ان کا استقبال کریں گے, اور وہاں ہوا میں اڑ کر, کیونکہ وہاں آسمان پر جسم کا کوئی تصور نہیں ہے. اور آج بھی آپ ہمارے عقیدے میں وہاں خدا کے تخت لگے ہیں, خدا کے وہاں جو فرشتے ہیں وہ قدوس قدوس وہ کہتے ہیں, خدا کی پرستش کر رہے ہیں, خدا کی ستائش کر رہے ہیں. وہاں جو ہے جب خدا کا جو نظام ہے وہ یہی ہے, اور ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے جنہیں ہم یسوع مسیح ناصری کہتے ہیں, وہ جب آئیں گے تو ایماندار لوگ جو ہیں وہ ان کا استقبال کریں گے, قبریں کھل جائیں گی. جیسے جب ان کی موت پہ جو ہے قبریں کھل گئی, لوگوں نے اپنے مردوں کو دیکھا, تو یہ معجزات تھے. اور ہمارا آج بھی عقیدہ یہ کہ وہ جب آئیں گے تو وہ جو ہے ایماندار لوگ ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, ہماری دعا ہے کہ جب ایسا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں میں ہمارا شمار کرے. بے شک. اور پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے. جتنے بھی مسیحی برادری ہے ان کے لیے ایک بڑا دن آنے والا ہے, بلکہ پوری دنیا میں ایک بڑا دن جو ہے وہ آنے والا ہے 25 دسمبر کرسمس ڈے, جہاں ایک سیلیبریشن ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے. تو کیونکہ پاکستان میں مسیحی برادری کی تعداد کافی زیادہ ہے, تو ان کو اس حوالے سے کوئی خاص درخواست کرنا چاہتے ہیں, کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہیں, تو اب تھوڑا سا ٹائم میں آپ کو دے رہا ہوں اس کیمرے میں. میں جی حکومت سے اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے ہمارے جو کرسمس ہے وہ 24 تاریخ کی خاص بڑی عبادت ہوتی ہے. 24 اور 25 26 کو ایک تو لوڈ شیڈنگ نہ کریں, اور کرسمس کے موقع پر کرسچن ملازمین کو جیسے عید پہ وہ 3 دن تک باقاعدگی سے ڈیوٹی انجام دیتے ہیں, 3 دن کے لیے ان کے لیے بھی چھٹی کا اعلان کر دیں. اور چونکہ وزیر اعظم نے, میں نے ایک فیس بک پہ دیکھا کہ انہوں نے کہا کرسمس بھی سرکاری طور پہ منایا جائے, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ہم وزیر اعظم سے یہ اپیل کریں گے کہ خدارا یہ ہن آباد کے یہ ہن آباد کے جو 42 مسیحی ہیں ان کے لیے بھی انصاف فراہم کر دے تاکہ وہ بھی خوشیوں میں شریک ہو جائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا شبیر صاحب, سید محمد علی رضوی صاحب آپ کا بہت شکریہ, مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب آپ کا بے حد شکریہ. بے شک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں انہوں نے خدا کی وحدانیت کی اور انسانیت کے بارے میں بات کی ہے. ہمیں ان کے جو یہ بنیادی جو سبق ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے. فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے انشاءاللہ پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.